حافظ قرآن کا پوچھا تھا کہ حافظ قرآن اگر قرآن پڑھ کر بھول جائے تو کیا وعید ہے؟ دیکھیں، قرآن اور حدیث دونوں یہ کہتے ہیں کہ جس نے قرآن کو یاد کیا اور پھر وہ اس کو بھول گیا تو وہ بروز قیامت اندھا اٹھایا جائے گا. یعنی جو قرآن کو بھول جائے وہ بروز قیامت اندھا اٹھایا جائے گا. اور یہ یاد رکھیں کہ قرآن اور حدیث کو اس کے ظاہر پر محمول کرنا سب سے پہلے واجب ہوتا ہے. اگر ظاہری معنی لینا مشکل ہو یا وہ مناسب نہ ہو کسی وجہ سے تو پھر اس میں تعویل کی جاتی ہے، اور یہاں تعویل کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہی معنی، اس معنی کو بھی برقرار رکھا ہے، اگرچہ یہ معنی بھی بیان فرمایا ہے کہ بھول جانے کا مطلب یہ ہے کہ یاد تو ہے لیکن اس پر عمل نہیں کر رہا آدمی، یہ بھی قرآن کو بھول جانا ہے. لیکن جو آپ نے تیسرا معنی بیان کیا کہ وہ دیکھ کے بھی نہ پڑھ سکتا ہو، یہ بھول جانا، یہ کسی نے بھی بیان نہیں کیا. یہ تو بالکل فضول سی بات ہے. تو حافظ قرآن اگر قرآن یاد کرے اور پھر اس کے حافظے سے نکل جائے، اس پر عمل نہ کرے، دونوں کے اوپر وعیدیں ہیں. اور ایسا حافظ جو ہے آخرت میں جو کہا جاتا ہے، جیسے حدیث میں ہے کہ اپنے خاندان کے 10 ایسے افراد کی شفاعت کرے گا جن پہ جہنم واجب ہو چکی ہے، اس حافظ صاحب کو یہ فضیلت حاصل نہیں ہوگی. دوسرا آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی حفظ کر رہا ہے اور اس کو گمان ہے کہ میں یاد نہیں رکھ سکوں گا تو کیا کرے، حفظ جاری رکھے یا چھوڑ دے؟ دیکھیں، میں پیرنٹس کو بھی بار بار سمجھاتا ہوں کہ آپ کو یہ بات سمجھنی ہوگی. اپنے بچوں کے ساتھ زبردستی نہ کیا کریں. اپنے شوق پورے کرنے کے لیے اپنے بچوں کو تختہ مشق نہ بنائیں. خود آپ نے حفظ کیا نہیں ہوتا، مار کے خوف سے یا کون یاد کرے، کون مشقت اٹھائے، ساری آپ کی توجہ بچوں کی طرف ہو جاتی ہے. تو یہ اگر کرتے ہیں تو میں حفظ کو برا نہیں کہہ رہا ہوں، خدا نخواستہ، لیکن سب سے پہلے آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ بچے کی مرضی بھی اس میں شامل ہے کہ نہیں. جب بچہ طبعی لحاظ سے اس کی طرف راغب نہیں ہوتا اور آپ زبردستی کرتے ہیں تو وہ کبھی بھی صحیح طریقے سے یاد نہیں کرے گا، اور کرے گا تو کچھ عرصے بعد بھول جائے گا. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو گھر کا ایک ماحول ایسا بنانا ضروری ہوگا کہ وہ حفظ کرنے کے بعد کم از کم قرآن کے تقاضے کے مطابق عمل کرے. گھر کے اندر آوارہ گردیاں چل رہی ہیں، بالکل کوئی مذہب پہ نہیں چل رہے ہیں، بچے کو حافظ بنا دیا. کچھ عرصے بعد وہ بچہ کیا، اس کو حافظ کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا قرآن میں لکھا کیا ہے. صحیح بات یہ کہ ترجمے سے پڑھتے ہی نہیں بیچارہ، وہ عمل کیا کرے گا؟ اور آپ نے خود گھر کا ماحول ایسا بنا دیا، یہ معاملہ. تیسرا یہ کہ مستقبل پہ غور کریں کہ یہ بچہ حفظ کی حفاظت کر سکتا ہے کہ نہیں. آج تو آپ اسکول چھڑوا کر بھی اس کو، بہت سے ماں باپ اسکول چھڑوا کے حفظ کروا رہے ہیں. اچھا کروا دیا، اس کے بعد پھر وہ اسکول جائے گا، کالج جائے گا، یونیورسٹی جائے گا، آپ کے قابو میں نہیں رہے گا، منزل پکی نہیں کرے گا، ذہن سے نکل جائے گا. تو کیوں حفظ کروایا تھا آپ نے؟ صرف اس لیے کہ تاکہ وہ صرف حافظ کہلائے، یا آپ کے گلے میں پھولوں کے ہار ڈلے کہ جی ہمارا بچہ حافظ ہو گیا، آپ اس کو یہیں پر کیش کر لیں اور یہ فخر کرتے رہیں، اور اس بچے کی آخرت آپ نے داؤ پر لگا دی. اور خاص طور پہ بچیوں کے معاملے میں کہتا ہوں کہ پہلے بہت اچھی طرح غور کریں، کیونکہ ان کو سسرال جانا ہوتا ہے، شوہر، ساس، نندے، گھر کا کام، پھر بچے ہو گئے. اکثر بچیوں کو قرآن پاک بھول جاتا ہے، اس لیے اچھی طریقے سے پہلے فیصلہ کریں. پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ حفظ کا فائدہ صرف حافظ صاحب کو ہوگا. زیادہ سے زیادہ وہ تراویح پڑھا دیں گے، امت کا اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے. لاکھوں حافظ موجود ہیں. ہمارا مشورہ ہے بچوں کو فرض علوم کورس کروائیں اور اس کے بعد عالم اور مفتی بنائیں. پوری دنیا کے اندر فیض جاری ہوگا. آج کل تو سوشل میڈیا پر آپ اپنا یوٹیوب وغیرہ کے اوپر اپنا پرسنل چینل بنا لیں، فری میں بنتا ہے، ویلاگز بنائیں، بچہ دین سکھائے، میڈیا پر آئے، اور بہت سارے سورسز ہوتے ہیں. وہ بیان کرے گا، وہ تحریر کرے گا، فتوے لکھے گا، تدریس کرے گا، دوسرے علماء کو تیار کرے گا، بیان کرے گا، تربیت کرے گا، اصلاح کرے گا، اچھا مشیر بنے گا، اچھا لیڈر بنے گا. یہ ہے. حافظ صاحب تو ان میں سے کچھ بھی نہیں بنیں گے، بے عمل حافظ ہیں، نماز تک نہیں پڑھتے بعض حافظ صاحب. ہر ایک ایسا نہیں ہے. تو اس لیے اچھی طرح غور و تفکر کر کے کریں. لہٰذا اگر کوئی حفظ کر رہا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ میں اس کو یاد نہیں رکھ سکوں گا، آگے چل کر ماحول ایسا ہو جائے گا تو وہ حفظ چھوڑ سکتا ہے، کوئی گناہ نہیں ہے. ایک دفعہ اگر آپ مثلا 2-3 پارے حفظ کر لیے تو پورے 30 کرنا کوئی فرض واجب نہیں ہوگا. چھوڑ دیں، ان 2-3 کی حفاظت کریں. باقی مخصوص اچھی صورتیں، جو بڑی صورتیں ہیں زیادہ فضیلت والی، ان کو یاد کر لیں. جیسے سورہ یاسین، سورہ ملک، سورہ واقعہ وغیرہ، یہ آپ نے یاد کر لی ہے بس. شریعت کی طرف سے مطالبہ نہیں ہے کہ اپنے حفظ کریں، ضروری ہے، یا ایک دفعہ شروع کر لیا تو پورے 30 سپارے کرنا ضروری ہے. یہ اچھی طرح سوچ لیں. تو میرے پیرنٹس سے گزارش کرتا ہوں جو اپنے بچوں کو حافظ بنانا چاہتے ہیں پہلے اچھی طرح غور کریں. پھر آخری بات بس یہ کہ ایک تو بچوں کی باطنی تربیت بھی کریں. حافظ صاحب حافظ ہونے کے بعد پوری زندگی اپنے حفظ کو کیش کرتے رہتے ہیں. نام پوچھیں گے حافظ اکرم، بھائی حافظ اکرم کیوں کہہ رہا ہو، کیوں بتا رہا ہو کہ میں حافظ ہوں، کس وجہ سے بتا رہے ہیں. پھر نیم پلیٹ لگا دیں گے حافظ فلاں. ہر ایک پھر وہ حافظ صاحب چاہیں گے مجھے پروٹوکول بھی ملے. حفظ کروانے کے بعد آپ ایک تقریب رکھتے ہیں باقاعدہ، اس میں ہار، پیسے، یہ وہ. تقریب کو ناجائز نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن اس کے منفی اثرات بچے پہ کیا مرتب ہوتے ہیں. اور دوسرے بچے جب دیکھ کر حرص کے اندر وہ کہتے ہیں ہم بھی کریں گے تاکہ ہمیں بھی ایسا ملے. تو بہت سے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں آدمی ریاکاری کا شکار ہو جاتا ہے، اور پھر یہ چیز
کم نہیں رہتی، اس حد تک محدود نہیں رہتی، بلکہ دوسرے نیک اعمال کو بھی کیش کر کے حفظ نفس حاصل کرنا اور دنیا میں ہی اس کے بینیفٹس حاصل کرنے کی عادت پڑ جاتی ہے، اور ایسا شخص ریاکار ہوتا ہے۔ اللہ نے وعدے فرمایا کہ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، کہ اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور اذیت پہنچا کر اس شخص کی طرح ضائع نہ کرو جو لوگوں کو دکھانے کے لیے مال خرچ کرتا ہے۔ ریاکاری سے عمل تباہ ہو جاتا ہے۔ امید ہے کہ آپ بات سمجھیں گے، تو اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بھائی نے